رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی تفسیر لکھے تو کوئی بھی مفسر ہو، سنی مفسر ہو، تو اس کی تفسیر جو بھی وہ لکھے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ظاہر اس تو ہونی ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جس کی تفسیر جب ایسا شخص لکھے جس کے لیے سرکار دعا کریں اور جس کی تفسیر کو خود مصطفیٰ قبول کریں، اور سرکار نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، اور جو دعا کوئی نبی کرے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پتہ چلتا ہے کہ جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے اصل میں یہی قرآن کی تفسیر ہے، اور اس آیت کی تفسیر جو انہوں نے کی ہے وہی تفسیر ہے اس آیت کی۔ تو اس پر وہ فرماتے ہیں کہ جب آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والذین معہ، اور جو والذین جو ہے یہ یعنی کہ اسماء موصولہ میں، اور جو اسماء جو اسم موصول ہے صلہ کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا، جب صلہ ہو تو پھر موصول مکمل ہوتا ہے۔ تو جو محمد رسول اللہ ہے پھر سرکار کے لیے جو صلہ آتا ہے والذین کے ذریعے سے معہو ہے، اور معہو کے ساتھ جو ہو ہے یہ جو لگی ہے ہاں اس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ضمیر، اور ضمیر دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ضمیر متصل اور ایک ضمیر منفصل۔ منفصل وہ ضمیر جو فاعل یا مفعول کا معنی لائے لیکن وہ فعل سے ہٹ کر، اور متصل وہ ضمیر ہوتی ہے یعنی کہ جو لفظ جو فعل ہے اس کے ساتھ جڑی ہو، متصل ہو۔ تو معہو یہاں جو ضمیر اس کے ساتھ ہے یہ متصل جڑی ہوئی ضمیر ہے، یعنی کہ جو ناوی لحاظ سے بھی کبھی یعنی صحابہ اکرام کو صدیق اکبر کو مصطفیٰ سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں جو ضمیر ہے وہ بھی متصل ہے، ضمیر بھی متصل ہے، جڑی ہوئی یعنی کہ ضمیر ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد کیا فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی مائیت میں ہیں، مائیت میں تو سب صحابہ اکرام ہیں، all are within the companionship of the Messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, but who Hazrat Abdullah ibn Abbas specifically mentions who is in the companionship of the Messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. So somebody who denies has this usul that by mentioning somebody in specific denies the rest. What do we ask Hazrat Abdullah ibn Abbas? Why did he only mention Hazrat Abu Bakr Siddiq to be the companion and to be in the ma'iyat of Mustafa sallallahu alaihi wasallam? To show this point and to believe and to prove this point which we are proving today, by mentioning one does not deny the rest. By mentioning one you are showing the closest to the messenger was Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. And this is the aqidah and this is the way that Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu has also showed us. And after this, Ashidda wal Kuffar, that who is Shadid on the Kuffar, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. And this ayah you have heard many times, and with this ayah also somebody got hit for a 6 in the munazara as well. یعنی کہ اس آیت کے ذریعے سے کسی کو چھکا بھی یعنی کہ لگ گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے. تو وہی آج میں آیت آپ کو پھر سنا رہا ہوں. تو پھر then after this حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ mentioned specifically. So حضرت Abdullah ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہما is showing the same thing and proving the same thing which we are proving today. And when we talk about وَالَّذِينَ مَعَهُ, the ulama are present here today, the best form of tafsir and the greatest form of tafsir is tafsir al-Quran bil-Quran. When one part of the Quran explains another part of the Quran. And ma'ahu we ask, Ya Allah, O Creator, O Master of everything, O Creator of everything, O Sustainer of everything. Hazrat Abdullah ibn Abbas, he is the Sahabi Rasul. But Ya Allah, you tell us who is ma'ahu. What do you mean by ma'ahu? So tafsir al-Quran bil-Quran in Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned to us کہ ماں سے مراد کون ہے. مائیت سے مراد کس کی ہے؟ تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی واضح کر دیتے ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اپنی تفسیر کے ساتھ اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ جب آیت آئی سورہ توبہ میں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ
قبلہ شاہ صاحب کا فیض دیکھیں کہ یعنی جب آیت آدھی کوئی دین کا خادم پڑھے تو اس قدر یہ جو آیات ہیں شاہ صاحب نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہیں کہ ہر کوئی آیتوں کو پڑھ لیتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آگے کہ معنا سے مراد کیا ہے. تو آیت شروع ہوتی ہے کہ الا تنصروہ، تو یہ بھی اللہ تنصروہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلے بھی یعنی کہ نصرت کا یعنی سیکنگ ہیلپ، استمداد لینا غیر اللہ سے کہ جو خارجی ہیں وہ کہتے ہیں شرک ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تنصروہ ہے یعنی کہ جو نصرت ہے یہاں اللہ ویسے جو ہے اللہ بھی یہاں اور اللہ ہے ایک اللہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، یہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ صرف درمیان میں آتا ہے. یہ اللہ ہے ان شرطیہ اور لا نفی، ان اللہ کہ اگر نہیں کوئی مدد کرتا تو یہاں پھر اللہ مدد کرتا. اللہ کی مدد سے مراد کون؟ کہ جو مدد صدیق اکبر نے کی ہے وہی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آگے فرماتے ہیں یعنی یہی وہ ان لا ہے، اللہ یعنی کہ یہ جو ان لا ہے. تو اس میں آگے فرماتے ہیں کہ جب ثانی اثنین پھر حضرت عبداللہ بن عباس کا مزاج دیکھیں اور کس انداز سے آج لوگ حضرت ابوبکر صدیق کا نام سن کر ان کی یعنی کہ خارش ہو جاتی ہے، ان کو کھرک لگ جاتی ہے، ان کو یعنی صاحب اپنی زمانی ساتھ نہیں ہے اس کی خارش لگی ہے، کھرک لگی ہے، کھرک کھو پہ بھی سر یا ایسا نہیں کہ اس کی مرچ لگی ہے دیکھیں یہاں کی مرچ لگی ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا مزاج دیکھو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین یعنی رسول اللہ و ابا بکر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم و ابا بکر اذ ہما، اگلا لفظ اذ ہما یعنی رسول اللہ و ابو بکر رضی اللہ عنہ. یعنی دیکھیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ اذ فی الغار اذ یقولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصاحبہ ابو بکر، ابو بکر. پھر لا تحزن یا ابا بکر، لا تحزن یا ابا بکر. یہ حرفن حرفن اور لفظاً لفظاً حضرت عبداللہ بن عباس جتنی مرتبہ انہوں نے ابو بکر صدیق کا نام لیا اور جس طرح انہوں نے لیا اسی طرح میں لے رہا ہوں. لا تحزن یا ابا بکر ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ رسول اللہ و ابا بکر. یعنی کہ دیکھ لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہے اور وہ مفسر جن کو قبولیت بلا واسطہ سرکار سے ملی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں یہاں اس آیت میں کہ جو معنا سے مراد ہے وہاں بھی معنا جو معہو میں ہے ابو بکر، یہاں بھی معنا میں اللہ رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرما دی ہے. تو اس پر یعنی علماء کرام اور میرے پاس یہاں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ بنیاد الطالبین اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الاکبر میرے پاس ہے. تو اس میں تمام مفسرین کا یعنی کہ اس پر یعنی اجماع ہے کہ جو بھی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو، من انکر صحبت ابی بکر، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کی نص کا انکار کر دیا. کیونکہ یہاں لصاحبہ جو سرکار کے صاحب ہے، اور یہ صاحبہ یہاں بھی دیکھ لیں یہ بھی ضمیر متصل صاحبہ یعنی سرکار کے صاحب. یہاں ہند سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سرکار کے صاحب. تو جتنا بھی جدا کرنے کی کوشش کرے ضمیر متصل کو ہلا نہیں نہ سکتا وہاں سے، صاحب ہی ہوگا. جتنا بھی کوشش کرے وہ ضمیر متصل کو ہٹا نہیں نہ سکتا. تو یہ لصاحب ہی ہے یعنی کہ سرکار کے صاحب ہیں. جب تک قرآن ہے وہ صاحب رہیں گے، قرآن ہمیشہ تک ہے وہ ہمیشہ صاحب رہیں گے، ہمیشہ صاحب رہیں گے. یہ قرآن تو ہمیشہ کی کتاب ہے. تو اسی طرح جو وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں شہزادہ غوث الورا، وہ بھی ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہم شہزادہ غوث الورا ہے. تو شہزادہ جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عقیدہ ایسا جو غوث الورا کا شہزادہ ہے وہ یہاں ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا
کہ باپ کا عقیدہ اور ہو اور بیٹے کا اور ہو، تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میرا عقیدہ اپنے باپ سے جدا ہے تو پھر وہ اس کا پتر کہنے کا حقدار تو نہیں ہے نا۔ کہ اگر میں کہوں، کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کا پتر ہوں، تو اگر اس کا عقیدہ ہی نہ ملے تو کس منہ سے کہے میں اس کا پتر ہوں؟ کس منہ سے کہے؟ تو یہاں غنیت الطالبین شہنشاہ اولیاء حضرت غوث الثقلین غوث الجن والانس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس باب میں جہاں وہ فرماتے ہیں طالبین میں، اور یہ دیکھیں شروعات میں جس سے شروع کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو ان میں پھر دیکھیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس یعنی کہ میری طرف توجہ کریں، کوئی آواز چلا رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ حضرت غوث پاک کی بات سے آپ یعنی دوسری طرف چہرہ کر لیں۔ تو آج بھی حضرت غوث پاک کے کلام سے اور حضرت غوث پاک جو بات فرماتے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، آج کئی لوگوں کا یہاں سے ان کا چہرہ ہٹ گیا ہے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہیں۔ تو توجہ کریں حضرت غوث کی بات پر، اور انشاءاللہ حضرت غوث کی بات وہی ہے جو ہمارے پیر و مرشد کی بات ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر ان میں فی اور ان میں سے یعنی کہ من بھی آتا ہے تمیز کے لیے، بعض کے لیے، تو ان میں سے جو چار ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، ان میں پہلے چار حضرت خلفائے راشدین سب سے افضل تھے اور ہیں، اور ان چاروں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو، پھر حضرت سیدنا عمر کو، پھر حضرت سیدنا عثمان کو، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ میں کہا اگر آدمی اسی جملے پر یعنی کہ وہ سمجھ لے تو ساری مشکلیں یعنی کہ دور ہو جاتی ہیں، جتنے بھی یعنی کہ آدمی کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے گند بلا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ اگر غوث کو یعنی اس پہلے جملے پر ہی یعنی کہ توجہ کر لیں کہ سرکار فرمائے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، تو پھر ان میں مولا علی خلفائے راشدین میں ہیں، تو کچھ کو اعتراض ہے چار پر، پھر کچھ کو یہ چھوڑ کر چار میں سے کون افضل ہے کون نہیں اس پر بھی ہے۔ تو حضرت غوث نے دو جملوں میں دونوں ہی باتوں کو حل کر دیا کہ پہلے چار سب سے افضل ہیں، پھر ان میں سے جو افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ بات حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے یعنی حل کر دی۔ تو پھر کوئی یہ کہے کہ میں غوث کا شہزادہ ہوں تو پھر اس کا عقیدہ غوث سے نہ ملے، یا وہ صحیح یا غوث، تو غوث تمام اولیاء کے بادشاہ ہے، تو کوئی چورا آ جائے تاکہ میرا عقیدہ صحیح ہے، اسا غوث نو مننا یا اس نو منیے؟ کس نو منیے؟ کس نو منیے؟ کس نو مننا؟ اسا غوث نو مننا نا، یہ بھی دارالعرفان غوثیہ ہے نا، دارالعرفان غوثیہ ہے نا، سارے قبلہ پیر صاحب دی بھی خلافت کی تو ہے، حضرت غوث کی دربار سے نا، اسی بھی قادریاں سارا سلسلہ بھی کچھ ہے حضرت غوث پاک تک۔ غوث دی گل مننا یا آج کسی دی مننا کوئی بھی ہوئے، اگر اس کا عقیدہ حضرت غوث دے مخالف ہوئے، اسا اس بندے نو سلام ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو دور دی گل ہے، سلام ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی مننا حضرت غوث پاک نو۔ تو حضرت غوث پاک نے فرما دیتا کہ تمام صحابہ میں خلفائے راشدین افضل ہیں، اور تمام خلفاء میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور افضل بھی یعنی کہ جو اسم تفضیل ہے، افعلو، افعلانی، افعلونا، افائلو، فعلا، فعلا یعنی فعلیات الفعلو، یعنی یہ گردان ہے اسم تفضیل کی، اور افعلو تفضیل من،
اور افعلو افضلو یہ اسی کا وزن ہے کہ ایک ہی ہو سکتا ہے مفرد کا نام کہ ایک ہی افضل ہے اور جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ حضرت غوث پاک نے رضی اللہ عنہ نے اس بات کو حل کر دیا. پھر یعنی آگے یعنی اس پر کافی اور بھی باتیں ہیں کہ جو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اور کافی حدیث کو بھی نقل کیا. میں نے بیان کرنی تھی لیکن بیان نہیں کروں گا کہ وقت کی قلت سے. لیکن بے شمار ایسے احادیث اور ایسی روایات اور اپنے عقیدے کو حضرت غوث پاک پیش کرتے ہیں. اور حضرت غوث پاک کا جو عقیدہ ہے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے. اور یہ ہو گیا جو صوفیاء کے امام ہیں, جو صوفیاء کے ایمان یعنی امام جو ہمارے یعنی احسان. جب سرکار سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو. تو علماء نے لکھا کہ جو اسلام کے محافظ وہ فقہا ہے, جو ایمان کے محافظ وہ متکلمین ہیں, اور جو احسان کے محافظ وہ صوفیاء ہیں. تو یہ بات ہوگی صوفیاء کی امام کی. تو اب بات کرنی ہے فقہا کی امام. تو میں اس پر یعنی کہ قبلہ شاہ صاحب کی اجازت سے بس مختصراً اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ الاکبر میں کس طرح انہوں نے اپنے عقیدے کو پیش کیا اور تمام مسلمانوں کے لیے جس نے 9,35,000 مسائل کو مرتب کر کے ہمارے لیے پیش کر دیا اور جس نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے. کوئی کتنا بڑا ہو, مفکر یا مدبر جو کچھ بھی ہو, صحابہ کی زیارت نہیں نہ کی اس نے. مولا علی کی دعا سے پیدا جو خود مولا علی کی دعا سے پیدا ہو جائے. دادا کو دعا دی. حضرت مولا علی نے حضرت امام اعظم حنیفہ کے دادی کو دعا دی تھی کی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل میں ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گا جو تمام آخرت کے لیے, صرف اپنے وقت کے لیے نہیں, آخر وقت تک امام اعظم ہوگا. ایک ہے تو اپنے وقت کا امام ہونا, ایک ہے آخر وقت تک وہ امام اعظم ہوگا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو یہاں انہوں نے فصل باندھی ہے انبیاء کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں, فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلهم منزہون من الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. پھر فرماتے ہیں محمد علیہ الصلاۃ والسلام حبیبہ وعبدہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ ونقیہ. فرماتے ہیں ولم یعبد الصنم ولم یشرک باللہ تعالی طرفۃ عین قط ولم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ قط. تو حضرت امام اعظم حنیفہ نے رافضیوں کا مسئلہ تو حل کریں گے بعد میں, پہلے خارجیوں کا مسئلہ بھی حل کر دیا جو کہتے ہیں کہ انبیاء معذاللہ گناہ بھی کرتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب گناہ سے پاک ہیں, منزہ ہے گناہ سے. پھر فرماتے ہیں سرکار کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں, ان کے خاص بندے ہیں, ان کے رسول ہیں, وہ نبی ان کے نبی ہیں, وہ صفیہ ہے, صفیہ ان کے چنے ہوئے رسول ہیں مصطفیٰ. پھر نقیہ ان سے یعنی ستھرے رسول, پاکیزہ رسول. پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ یعنی کبھی ایک آنکھ for the blink of an eye did the Prophet ever worship anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. پھر آگے فرماتے ہیں اور یہ بات ہے آج کی بات, یہ ہے آج کی بات. وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابو بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. پھر فرماتے ہیں عابدین ثابتین علی الحق ومع الحق نتولاہم جمیعا ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ الا بخیر. حضرت امام اعظم حنیفہ نے, اور یہاں افضل وہی بات آ گئی جو حضرت غوث پاک نے فرمائی ہے. افضل مفرد ایک ہے یعنی ایک کے لیے سیگا تو واحد کا سیگا ہے کہ جو سب سے افضل ہے. اور افضل الناس یہ الف لام استغراقی ہے. استغراق یعنی جب جنس پر استغراق آئے کسی جنس پر تو استغراق کا معنی لیتی ہے کہ تمام جتنے بھی ہیں اس کو گھیرنا, سب کو گھیرنا. اور اصول میں جو پہلا باب آتا ہے اصول شاشی میں خاص کا آتا ہے, اور خاص کی تقسیم 3 میں ہوئی ہے, تخصیص الجنس, تخصیص النوع, تخصیص الفرد. اور تخصیص الجنس کی یعنی کہ جو مثال ہے جو امام شاشی نے, نظام الدین شاشی نے دی ہے, تخصیص الجنس انسان, و تخصیص النوع رجل, و تخصیص الفرد زید.
تو انسان یعنی یہ جنس ہے, اور جب الف لام اس پر آئے استغراق کا معنی لیتی ہے کہ جتنے بھی انسانیت ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو مذاق کی بات, شوگر کی بات کسی نے بعد النبیین یعنی انبیاء کے بعد بعد النبیین جو سب سے افضل ہے تمام انسانیت میں, وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو کسی نے مجھے یہ بات کہنے لگے شاہ صاحب کہ میں نے کہا کہ دیکھیے حضرت امام صاحب کا کیا عقیدہ ہے کہ افضل الناس, کہ تمام انسانیت میں انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق افضل ہے. تو پتہ ہے کہتا ہے الناس سے مراد یہ اس میں اہل بیت کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اہل بیت ہے. تو میں اہل بیت ہے انسان ہے نا, انسانہ شامل ہے, ان کو کہنا ہے انسانہ شامل نہیں. میں کہوں کس طرح شامل نہیں, وہ اتنی بڑی یعنی گستاخی کی تھی ہوتا ہے کہ so badly he insulted Ahl Bayt because in all mankind the greatest is Abu Bakr because he cannot include Ahl Bayt in mankind. So this is how low they've gone, that they're trying to praise, but in reality they're insulting the Ahl Bayt. This is how low they have gone. And as the Imam Azam, who's Imam Azam, Siraj al-Ummah, who is the light and the sun of this Ummah, and who is the Imam, and about who Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu states that all the fuqaha are ayal, all the fuqaha are children compared to Imam Azam Abu Hanifa. Yani ki all the fuqaha, they are children compared to Imam Azam Abu Hanifa, and all the fuqaha directly or indirectly were all students of Hazrat Imam Azam Abu Hanifa, including Hazrat Imam Shafi'i. Imam Muhammad bin Hassan Shaybani is his ustad, and Imam Muhammad bin Hassan Shaybani is a student of Hazrat Imam Azam Abu Hanifa. And as the Imam Azam Abu Hanifa is saying that the greatest person after all the Anbiya, not only in the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because in An-Nas all the Ummah come from Hazrat Adam alayhi salam to the Prophet, all the Ummah, all the people after them, the greatest is Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Then after this Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Usman, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhum. This is the way that the Imam Azam Abu Hanifa has taught us, and in this is the shara of Hazrat Mullah Ali Qari as well. Hazrat Mullah Ali Qari is Sultan al-Muhaddithin, and Hazrat Mullah Ali Qari in here, I'm not going to take too much time, he says to me, یعنی کہ میرے نزدیک حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو فضیلت کی ترتیب ہے, جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے, قطعی مسئلہ ہے, اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے, فکر نہ کریں, یعنی کہ جو قطعی مسئلے کا منکر ہو, قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا, جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو, جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے, اور جو قطعی مسئلے کا منکر ہو, اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے, جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے. تو یہ بات مسئلہ حل ہو گیا. اور جیسے مولا علی قاری اور بے شمار یعنی کہ جتنے بھی اہل سنت جماعت ہے اس پر یعنی کہ متفق طور پر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یعنی کہ افضل ہیں تمام انبیاء کے بعد, اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے. اور اس بات پر یعنی کہ یہی حق چار یار کا یعنی کہ جو کانفرنس ہوتی ہے یہی پیغام ہے ہمارا. اور جو قبلہ شاہ صاحب اتنی یعنی کہ بیمار حال میں اور اتنی کوشش کر رہے ہیں دینی رسول کے لیے, ان کی یہی کوشش ہے, ان کی یہی پیغام ہے کہ جو عقیدہ ہم نے اپنے اسلاف سے لیا اس عقیدے کو آج نہ بدلے. اس ملک میں آ کر پاسپورٹ بدل سکتا ہے لیکن عقیدہ نہیں بدلنا چاہیے. پاسپورٹ کا رنگ سبز سے لال ہو سکتا ہے, سبز سے لال ہو سکتا ہے, اور نوٹ بھی لال سے سبز ہو سکتے ہیں. 5 کے نوٹ سبز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو روپی ہے وہ لال ہوتے ہیں, 100 روپے کا نوٹ. تو کرنسی بھی بدل سکتی ہے, پاسپورٹ بھی بدل سکتا ہے, نیشنلٹی بھی بدل سکتی ہے, لیکن عقیدہ وہی ہے. اور عقیدہ وہی جو سرکار نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا, امام صاحب نے حضرت غوث پاک کو دیا, حضرت غوث پاک نے مجدد الفسانی کو دیا, مجدد الفسانی نے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو دیا, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیا, اور اعلیٰ حضرت نے سید جلال الدین شاہ صاحب کو دیا, اور سید جلال الدین شاہ صاحب نے سید عرفان شاہ صاحب کو دیا. اور وہی
پیغام قبلہ شاہ صاحب ہمیں دے رہے ہیں. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پوری دنیا کو دے رہے ہیں. تو دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور قبلہ شاہ صاحب کا یعنی کہ سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو نور مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ سے منور کرے اور ہمیں قیامت تک حق چار یار کے نعروں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا اللہم زد فزد حیک اللہ حیاکم اللہ وانت طیبون. بڑے خوبصورت پیرائے میں فاضل نوجوان عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا قاری محمد نبیل افضل عرفانی اپنی تحقیقی گفتگو سے ہماری سماعتوں کو مستفیض فرما رہے تھے اور اپنی گفتگو میں شکریہ کا جو جملہ حضور قائد انقلاب کی نظر کیا اور مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ پیر سید عرفان شاہ نے کیا کیا. آؤ میں بتاتا ہوں عرفان شاہ نے کیا کیا. پیر سید عرفان شاہ نے شخصیات کو تعمیر کیا ہے. بلڈنگ کو تعمیر کرنا بہت آسان ہے لیکن شخصیت کو تعمیر کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آج وقت کے جابروں نے، دین کے غداروں نے آج مسلک کا لبادہ اوڑھ کر آج جس طرح ہمارے وجودوں سے حضور کے اصحاب کی محبت کو نکالنا چاہا تو اہل سنت کی نظر کہیں رکتی نہ تھی. اہل سنت کسی قائد کی فکر میں تھے کہ وہ کون سا قائد ہے جو ان کو منہ توڑ جواب دے گا. عرب و عجم میں جس ہستی پہ نگاہ جاتی ہے وہ ہمارا قائد پیر سید عرفان شاہ ہے. وہ ہمارا قائد پیر سید عرفان شاہ ہے. ارے جن کی تصنیف بے مثال، جن کی تحریر بے مثال اور جن کی تقریر بے مثال، وہ میرا قائد پیر سید عرفان شاہ ہے. ارے جنہوں نے آج ہمارے عقیدوں کو، آج ہمارے ایمانوں کو حوصلہ دیا ہے وہ آپ کا اور میرا قائد پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی ہے. اور آج ہمارے دلوں میں جو حضور کے اصحاب کی محبت ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی گفتگو، جب گفتگو سنتے ہیں تو یہ صدائے حسینی محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے امام عالی مقام کربل سے آپ کی جو باز گشت ہے وہ ہمیں سنائی دیتی ہے. وہ فیضان پیر سید عرفان شاہ کا فیضان ہے. اللہ کرے اس فیضان کو اللہ تعالیٰ تا قیامت شاد فرمائے، تا قیامت آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قبلہ قائد انقلاب کا ذل دراز ہمارے سروں پہ فرمائے. اور آخر میں ہمارے مسلک کے نوجوان غیرت مند سنی، مسلک کی درد رکھنے والے، دین کی تڑپ رکھنے والے نوجوان آنے اہل سنت، میری مراد مجاہدی اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عقیل جلالی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موالا حسنہ سے ہماری سماعتوں کو مستفیض فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑا جلالی مقرر ہے، آپ اپنے جلال کو نہ چھوڑیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وہمام الجبروت جسدہ صورت معانی الملک والملکوت. اما بعد قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں شب اسرا کے دولہ مفخر کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات آنے کائنات جانے جہانے کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد زینت مسند صدارت فخر السادات سید السادات حجت الاسلام مفکر اسلام امام العصر شیخ الحدیث پیر طریقت راہبر شریعت تو با حقیقت صوفی با صفا عاشق حبیب خدا جگر گوشائے حضور حافظ الحدیث مناظر اہل سنت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر علماء ذوی الاحتشام اور انتہائی غیور سنی مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آج کا یہ پیارا دن دکھایا کہ یہ دوسری سالانہ حق چار یار کانفرنس جو حکمت وائی کی اس جامعہ مسجد میں دارالعرفان غوثیہ میں شاہ صاحب کے زیر سایہ ہو رہی ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ دارالعرفان کے یہ شہزادے ان شہزادوں کے لیے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اب ان شہزادوں کو جس نے شہزادہ بنایا ہے اس کے لیے بولو سبحان اللہ۔ میں اللہ کی عزت کی قسم شاہ صاحب کے قرب میں بیٹھا قدموں میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قائد کا رنگ مجھے ان نوجوانوں میں دکھایا، میرے ان بھائیوں میں دکھایا ہے۔ مولانا نبیل افضل صاحب ہوں یا مولانا ساجد صاحب ہوں اور حضرت صاحب ماشاءاللہ بزرگ ہیں ہمارے، ان کا بھی خطاب لاجواب ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ قربان جاؤں وہی فکر ہے جو قرآنی فکر ہے، پیار سے بولو نا، اور یہ بہت پرانی فکر ہے، یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے، یہ واتھم سٹوو میں بیٹھ کے گڑی ہوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اپنی بات یہ ہے کہ ہم نام لینے سے بھی ڈرنے والے کوئی نہیں، کیڑا کسے کھائی آنا ہے، کچھ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ ایسی سوچ نہیں ہے جو پونوں کے سر پہ لکھی گئی ہو، یہ ایسی سوچ نہیں ہے جس سوچ کے پیچھے رافضیت کا ہاتھ ہو، یہ ایسی سوچ نہیں ہے جس سوچ کے پیچھے پونڈز ہوں، یہ وہ سوچ ہے جو ماہ مدینہ نے صحابہ پاک کو عطا فرمائی ہے اور صحابہ پاک نے تابعین کو عطا فرمائی ہے اور فقہاء سے ہوتی ہوئی یہ فیض، یہ سوچ الحمدللہ آج ہر سنی کے سینے میں موجود ہے۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے فرمایا میرا رسول جو دے وہ لے لو. پیار سے بولو نا، اونچی آنکھو ذرا. فرمایا میرا رسول جو دے وہ ابھی میرا بھائی آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا تھا. علامہ صاحب نے قرآن مجید کی آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا پڑھی. حضرت صاحب نے اس کا حوالہ تفسیر ابن عباس کے حوالے سے بھی پیش کیا اور والعصر کے حوالے سے مولانا نے بہت پیارا آپ کے سامنے عنوان رکھا. اور اس کے علاوہ فقہ اکبر کے حوالے سے، شرح فقہ اکبر کے حوالے سے، حریت الطالبین کے حوالے